کہ کل میں نے مثال دی اپنے چھٹے امام کی وصیت کی کہ عام سا بندہ ہوتا اس وصیت میں رہ جاتا، لیکن جس نے تعلیمات امام کو پڑھا ہوا تھا وہ شیعہ کبھی گمراہ نہیں ہوا، اور بہت جلدی وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات سے دور ہوتے ہیں۔ کہ ہم نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 25 سال امیر المومنین گھر بیٹھ گئے، یا شاید بعض ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں جب چوتھے امام کا نام لیا جاتا ہے تو یہی تصور آتا ہے الیاذ باللہ ایک بیمار امام ہے، خیمے کے اندر ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور 24 گھنٹہ مولا روتے تھے، اس کے علاوہ دعائیں پڑھتے تھے، باقی معاشرے کی اصلاح اور تربیت کے لیے امام کا مثلاً کوئی خاص کام ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، کام کیا ہے لیکن اس جوان کے ذہن میں نہیں ہے۔ اب ایک امام اگر سب سے لمبا عرصہ ملا ہے امام زین العابدین کو، اور اس نے لمبے عرصے میں آپ تک کیا پہنچتا ہے؟ امام کی دعائیں، صحیفہ سجادیہ، دعائے مکارم الاخلاق۔ یہ بھی مقام افسوس ہے کہ ہمارے یہاں امام کی دعاؤں پہ مجلسیں نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے مجالس سے ٹاپک کو بھی اتنا محدود کر دیا کہ خاص مزاج ہم نے مجلس کا بنا دیا۔ اب ظاہر ہے جب عوام کی ایک مینٹلٹی بن جاتی ہے لہٰذا عوام پھر دوسری مینٹلٹی کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ان علماء اصلاح گر کو محنت کرنی پڑی کہ اسی کراچی میں جب تبلیغی مجالس ہوتی تھی تو لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، لوگوں نے صرف وہ مجالس سنی تھیں کہ اگر آپ نے نماز کا درس دینا ہے تو جمعے میں دو، آپ نے فقہی مسائل بتانے ہیں تو جمعے میں دو، کہ مولانا یہ اصلاحی مجلسیں یہاں کی نہیں ہیں، یہاں صرف آپ ہمیں خیبر سناؤ، صرف ہمیں کیا سناؤ؟ خندق سناؤ۔ حالانکہ وہ بھی سنانا ضروری ہے، کیونکہ جب شیعہ جوان خیبر نہیں سنے گا تو بہادر کیسے بنے گا؟ شجاعت امیر المومنین نہیں سنے گا تو شجاع کیسے بنے گا؟ لیکن اسی ایک چیز پہ اکتفا نہ کیا جائے، ہر چیز کے پہلو ہوتے ہیں۔ امیر المومنین کی زندگی کا ایک پہلو جنگوں کا ہے، پھر 25 سال جو مولا گھر میں بیٹھے ہیں وہ امیر المومنین کے خطبات ہیں، پھر امام حسن کی زندگی کتنی بیان کی جاتی ہے، پھر امام حسین کی زندگی کتنی بیان کی جاتی ہے، پھر امام زین العابدین کا جو تصور ہے وہ صرف ہمارے ذہنوں میں دعاؤں کا تصور ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا کام امام زین العابدین نے کیا ہے کہ امام حسین اور 5ویں امام کے بیچ میں ایک امام ہے۔ اس امام نے ایسا کیا کیا کہ 5ویں امام کے زمانے میں جس بھی مسجد میں جاؤ، چھٹے امام کے زمانے میں جس بھی مسجد میں جاؤ تو ہزارہ شاگرد اماموں کے ملتے ہیں کہ اہل سنت کے چاروں اماموں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے۔ یہ اچانک سے اتنی بھیڑ کہاں سے آ گئی؟ یہ اچانک سے اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ آج اگر کراچی میں کہیں پہ مجلس ہوتی ہے اور لوگ کثیر التعداد میں شرکت کرتے ہیں، بھائی یہ پہلے دن سے تو ایسا نہیں تھا نا، پیچھے یقیناً کچھ محنتیں ہوں گی۔ آج ایک تبلیغی مجلس کو سننے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں تو یہ کمال کسی آج کے خطیب کا تو نہیں ہے، یہ پہلے وہ علماء ہوں گے جنہوں نے عوام کا مزاج بنایا ہوگا، جنہوں نے محنتیں کی ہوں گی کہ لوگ تیار ہوئے۔ تو ایک دن میں نہ کہیں پہ انقلاب آتا ہے، نہ ایک دن میں کہیں پہ تبدیلی آتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔